سڈنی حملہ زیر علاج ملزم نوید اکرم پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ حملہ آور پر دہشت گردی سمیت 59 الزامات پر فرد جرم عائد کی گئی۔ نوید اکرم گزشتہ روز کومے سے باہر آیا تھا۔ آسٹریلوی پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کی حالت مزید بہتر ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ نئے گن قوانین کے لیے ریاستی پارلیمان کا ہنگامی اجلاس اگلے ہفتے طلب۔ ادھر فلپائن حکومت کا کہنا ہے کہ باپ اور بیٹے کے فلپائن دورے کے دوران عسکری تربیت کے شواہد نہیں ملے۔ ملزم ساجد اکرم کا تعلق بھارت کے شہر حیدرآباد سے تھا۔ سڈنی حملے میں 15 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ سڈنی میں عام شہریوں پر حملہ گھناؤنی حرکت ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب کا متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار۔ عاصم افتخار کا سیکیورٹی کونسل سے خطاب۔ دہشت گردی کے واقعے کی شدید مذمت کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید 20 ممالک کے شہریوں پر سفری پابندیاں لگا دیں۔ نئی پالیسی کا اطلاق 1 جنوری سے کیا جائے گا۔ امریکی پابندی کے شکار ممالک کی تعداد 39 ہو گئی۔ نئی پالیسی کی زد میں طلبہ، امریکی شہریوں کے اہل خانہ اور افغان اسپیشل امیگرینٹ ویزا کے حامل افراد بھی آئیں گے۔ انگولا، اینٹیگو، باربوڈا، بنین، آئیوری کوسٹ، ڈومینیگا، گبون، کیمیبیا، ملاوی، موریتانیہ، نائجر، سینیگال، تنزانیہ، ٹونگا، زیمبیہ اور زمبابوے پر جزوی پابندی۔ امریکہ میں اسرائیل کی حمایت کم ہو گئی۔ امریکہ میں سب سے طاقتور لوبی یہودی لوبی تھی۔ اب امریکی کانگریس میں یہود مخالف لوبیاں سرگرم ہیں۔ اب یہودیوں کو محتاط رہنا ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا تقریب سے خطاب۔ کہا، دہشت گردی کے خاتمے پر ہم سب متحد ہیں۔ سڈنی میں حملہ آور ہلاکتوں پر دکھ ہے۔ امریکی صدر نے وینزویلا حکومت کو دہشت گرد قرار دیا۔ وینزویلا کا گھیراؤ مزید بڑھائیں گے۔ معاہدہ کر کے مشرق وسطیٰ میں امن قائم کیا۔ حماس نے اسرائیلی قیدی اور لاشیں حوالے کر دیں۔ 59 ممالک عالمی استحکام فورس میں شمولیت چاہتے ہیں۔ روس یوکرین جنگ بھی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے ایران کا ایٹمی پروگرام تباہ کر دیا۔ افغان طالبان رجیم کی سرپرستی میں دہشت گردی کا پھیلاؤ۔ افغان طالبان رجیم محض خطے کے لیے نہیں بلکہ عالمی امن کے لیے بھی خطرہ قرار۔ برطانوی حکومت نے افغانستان کے لیے ٹریول الرٹ جاری کر دیا۔ حکومت نے سیکیورٹی خدشات کے باعث اپنے شہریوں کو افغانستان کا سفر نہ کرنے کی سخت ہدایات جاری کر دیں۔ برطانوی دفتر خارجہ کی جاری کردہ سفری ہدایات میں پرتشدد واقعات میں مسلسل اضافے اور مولگیر خطرات کی نشاندہی کی گئی۔ برطانوی دفتر خارجہ نے خبردار کیا، برطانوی شہریوں کو افغانستان میں گرفتاری اور طویل قید کا سامنا ہو سکتا ہے۔ جسٹس طارق جہانگیری کا ہائی کورٹ کی کارروائی وفاقی آئینی عدالت میں چیلنج کر دی۔ 3 سینئر وکلاء پر مشتمل قانونی ٹیم تشکیل دے دی۔ اکرم شیخ اور بیرسٹر صلاح الدین ہائی کورٹ میں جسٹس جہانگیری کیس کی پیروی کریں گے۔ عزیر بھنڈاری وفاقی آئینی عدالت میں جسٹس جہانگیری کی طرف کیس کی پیروی کریں گے۔ پنجاب سے مافیا کلچر کا خاتمہ، اب کوئی مافیا پنپ نہیں سکتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اجلاس سے خطاب۔ کہا، ہمارا عزم ہے عوام کو ہر صورت سستی روٹی اور سستا آٹا فراہم کریں گے۔ پھلوں اور سبزیوں کی منڈیوں کو خود دورے کروں گی۔ پرتشدد انتہا پسندی صرف ایک فرد یا معاشرے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے خطرہ ہے۔ انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے ریاست اور معاشرے کے تمام طبقات کو مل کر کردار ادا کرنا ہوگا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا لاہور میں ورک شاپ کے شرکاء سے خطاب۔ کہا، انتہا پسندی کے خلاف جامع ایکشن پلان اور اس پر مؤثر عمل درآمد ضروری ہے۔ علماء کا کردار انتہا پسندی کے خلاف بیانیہ تشکیل دینے میں انتہائی اہم ہے۔ سائبر انتہا پسندی اور نفرت انگیز مواد کے خلاف مؤثر اقدامات ضروری ہیں۔ حکومت کا پی آئی اے کی 100% نجکاری کا حتمی فیصلہ، بولی 23 دسمبر کو ہوگی۔ پی آئی اے کے 75% شیئرز کی نیلامی، 25% خریدنے کی سہولت دی جائے گی۔ 25% حصے سے 1 سال بعد 12% پریمیم پر خریدنے کا اختیار دیا جائے گا۔ بولی کی 7.5% رقم حکومت، 92.5% براہ راست سرمایہ کاری سے مشروط ہوگی۔
فیصلہ بولی دہندگان کے کم از کم 75% حصص فروخت کے مطالبے پر کیا۔ پہلی نجکاری کی بولی کی ناکامی کے بعد اب شرائط میں اہم نرمیاں کی گئیں۔ 12% پریمیم 1 سال بعد ادائیگی کی سہولت کے عوض ہوگا۔ طیاروں کے لیز پر 18% سیلز ٹیکس کے خاتمے کی سہولت دستیاب ہوگی۔ نئی انتظامیہ کو 26 ارب کے ٹیکس اور ایئرپورٹ واجبات ادا کرنا ہوں گے۔ بولی دہندگان میں لکی سیمنٹ۔ بجلی صارفین کے لیے اچھی خبر، ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 72 پیسے فی یونٹ سستی ہونے کا امکان۔ سی پی پی اے کی نومبر کے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی درخواست دائر، نیپرا 31 دسمبر کو کیس کی سماعت کرے گا۔ خیبر پختونخوا بار کونسل کا عدالتی کارروائیوں سے بائیکاٹ، وکلاء صوبے بھر کی عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گے۔ کے پی بار کونسل کے مطابق محکمہ قانون کے پی نے سول جج تعیناتی کے لیے بطور وکیل 2 سال کا تجربہ ختم کر دیا۔ اس فیصلے کے مطابق آئندہ بغیر تجربے کے ججز کی تعیناتی ہوگی۔ خیبر پختونخوا بار کونسل محکمہ قانون کے اس فیصلے کو مسترد کرتا ہے۔ ملک میں مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ رواں ہفتے داخل ہونے کی توقع، بالائی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان۔ صبح کے وقت پنجاب سمیت بیشتر شہروں میں دھند، کئی مقامات سے موٹر وے بند رہی۔ حد نگاہ بہتر ہونے پر راستے بحال۔ لاہور میں اسموگ میں کمی، عالمی ممالک میں چوتھے نمبر پر آ گیا۔ گجرانوالہ، فیصل آباد، پشاور بھی آلودگی سے متاثر۔ لاہور کے علاقے بیدیاں روڈ پر سب سے زیادہ آلودگی، AQI 517 ریکارڈ۔ NDMA نے آئندہ چند دنوں میں اسموگ اور دھند بڑھنے کا الرٹ بھی جاری کر دیا۔ یوٹیوبر سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی سے رشوت کا کیس، عدالت میں نامزد 3 ملزمان کی ضمانت کی درخواستوں کی سماعت۔ اسپیشل سینٹرل عدالت کے جج نوید احمد نے سماعت کی۔ عدالت نے ملزمان کے وکلاء کو حتمی دلائل کے لیے طلب کر لیا۔ عدالت نے ضمانت بعد از گرفتاری پر کارروائی 19 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ ANF کا تعلیمی اداروں کے اطراف منشیات سمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن، 6 کارروائیوں کے دوران 10 ملزم گرفتار۔ کارروائیوں میں 76 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی 94.98 کلو گرام منشیات برآمد۔ گرفتار ملزمان کا تعلیمی اداروں کے طلباء کو منشیات فروخت کرنے کا اعتراف۔ کراچی میں اندھی گولی سے جاں بحق نوجوان کی لاش اسپتال پہنچانے والے دوست کو پولیس نے اٹھا لیا۔ والد کے مطابق 4 روز قبل بیٹے عمر کو پولیس گھر سے لے گئی۔ الزام عائد کیا کہ 4 روز حبس بے جا میں رکھ کر بیٹے کی رہائی کے لیے 2 کروڑ تاوان طلب کیا۔ والد نے بیٹے کی رہائی کے لیے سیشن کورٹ منیر میں درخواست دائر کی۔ عدالتی کارروائی پر نوجوان عمر بھی گھر آ گیا۔